بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور سننے والوں، میں یہ ویڈیو بہت ہی محنت سے بناتا ہوں تاکہ باریک سے باریک لفظ کا خیال کر سکوں اور کوئی ایسی بات نہ کہوں جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو۔ اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آگے شیئر کرتے جائیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے، کیونکہ یہ ایک نیکی ہے، اور آپ آگے شیئر کریں گے اور کسی کی بات سمجھ میں آ گئی اور اللہ رب العزت اس سے راضی ہو گئے تو آپ بھی اس ثواب کے حقدار ہوں گے انشاءاللہ۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ پچھلی قسطوں میں ہم نے لا الہ الا اللہ کے ابتدائی دو الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم نے جانا کہ انسان کو ہر اس چیز سے انکار کرنا ہے جو اللہ کے مقابلے میں معبود ہے یا جو اللہ کے مقابلے میں معبود بنائی جا سکتی ہے، اور یہ بھی سمجھنا ہے کہ حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ ہے۔ اب ہم ایک بہت ہی بنیادی سوال کی طرف آ چکے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ کون ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں؟ وہ اللہ کون ہے جس کی عبادت ہمیں کرنی ہے اور ہم کرتے ہیں؟ وہ اللہ کون ہے جس کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں؟ وہ اللہ کون ہے جس سے ہم دعائیں مانگتے ہیں؟ وہ اللہ کون ہے جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں؟ وہ اللہ کون ہے؟ یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے لوگ دنیا میں بہت سارے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، وہ اللہ کو خالق مانتے تھے، وہ مانتے تھے کہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق اللہ ہے، وہ مانتے تھے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، وہ مانتے تھے کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن صرف اللہ کو خالق مان لینا کافی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ عبادت میں دوسروں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی پکارتے تھے۔ وہ اللہ کو خالق مانتے تھے لیکن عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ اسی لیے صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خالق ماننا اور بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کو واحد معبود ماننا اور بات ہے۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے لیکن اس کے باوجود عبادت میں شرک کرتے تھے۔ اسی لیے اسلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ کو خالق مانو، بلکہ اسلام نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا کسی کے سامنے عبادت کے لیے نہ جھکو، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ، اللہ کے سوا کسی کو عبادت میں شریک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی حقیقی رب ہے، اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے، اور یہی وہ اللہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کو بلایا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ تو اس سے مراد کون سا اللہ ہے؟ کیا کوئی نیا اللہ؟ نہیں، یہ وہی معروف اللہ ہے جسے لوگ اپنے خالق کے طور پر جانتے تھے، وہی اللہ جسے لوگ اپنی مصیبتوں میں پکارتے تھے، وہی اللہ جسے لوگ آسمان سے بارش برسانے والا مانتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ صرف ماننے تک محدود نہ رہے بلکہ عبادت بھی صرف اسی کی کرے۔ اسی لیے اب ہم اس اللہ کے تعارف کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی ایک عظیم سورت کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ سورت جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایسا جامع تعارف پیش کرتی ہے
کہ اس میں اللہ کی وحدانیت، نیازی، بے مثالی اور اس کی ذات کے بارے میں بنیادی عقیدہ واضح ہو جاتا ہے، اور وہ صورت ہے سورہ اخلاص۔ انشاءاللہ اگلی قسم میں ہم سورہ اخلاص کے آغاز سے گفتگو شروع کریں گے، یعنی قل هو اللہ احد، اور پھر ہم لفظ بلفظ قل سے آگے بڑھتے ہوئے سورہ اخلاص کے پیغام کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ واللہ عالم بالصواب۔ اگر اس میں کوئی کمی، کوتاہی یا غلطی ہوئی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اگر آپ اس ایمان کے سفر کو آخر تک سمجھنا چاہتے ہیں تو اگلی قسط ضرور دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نئی قسط اپلوڈ ہوتے ہی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔